الہ کے والے سے شیخ نے ڈیفینیشن کی ہے، الہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے کچھ کرنا مشکل نہ ہو، اس کو الہ کہیں گے۔ تو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے بت ہیں یا جن کو تم الہ سمجھتے ہو، اگر یہ الہ ہیں تو پھر تو ان کے اوپر کوئی کرنا کام مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ الہ وہ ہے جو جیسے وہ آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کے اوپر قادر جو ہو، کسی چیز سے رک نہ جائے، محتاجی نہ ہو، ہاں، یہ نہ ہو کہ جی میں نہیں کر سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمہارے جو الہ ہیں وہ الہ نہیں ہے دراصل، کیونکہ الہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی کہ اس جیسی ایک صورت نہیں لا سکو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ابن العربی بیٹھک میں خوش آمدید۔ آج ہم دوبارہ سے شیخ اکبر کی تفسیر سورہ بقرہ ایجاز البیان فی الترجمہ عن القرآن کو دیکھیں گے، اور جہاں پچھلی نشست میں ہم نے ختم کیا تھا وہیں سے آگے شروع کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آیت نمبر 23 ہے سورہ بقرہ کی، تو اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم شک کا شکار ہو کہ جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، تو فاتوا بصورۃ من مثلہ، تو اس کے مثل ایک صورت ہی لے آؤ، اس جیسی ایک صورت ہی بنا لو یا لے آؤ۔ اور فدعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اللہ کے علاوہ جو بھی تمہارے حمایتی ہیں، مددگار ہیں، وہ سارے لے آؤ، اور اگر سچے ہو تو پھر کر کے دکھاؤ یہ سب۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ جو خطاب ہے یہ عرب کی ان فصحاء سے ہے کہ جو عربی زبان اور اس کی ساری چیزوں کو جانتے تھے یا جانتے ہیں، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ چیلنج تو مطلب آخر تک ہے نا، اس وقت تک تو نہیں تھا، یہ تو یہ تو اب بھی چل رہا ہے، دنیا تک ہے، چل رہا ہے، لیکن اس دور میں جو جانتے تھے ان سے یہ تھا کہ جی تم چونکہ ایمان نہیں لا رہے اور شک کا شکار ہو، تو پھر جو یہ کلام ہے اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ شک، اگر تم اس حوالے سے شک کا شکار ہو کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یعنی ہماری طرف سے آیا ہے، کیونکہ شک یہی تھا نا کہ خود سے بنا رہا ہے، رسول تو خود سے بنا رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس کا شک ہے کہ یہ کوئی بشر خود سے بنا سکتا ہے تو تم بھی بنا لو، پھر اس میں تو مشکل بات کوئی نہیں ہے، اور جس مرضی کو بلا لو، یہ بھی نہیں کہا کہ جی اس کو نہیں بلا سکتے، اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اور اس کی ایک صورت لے آؤ، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ بشر کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ آگے قرآن مجید کی آیت لے کے آئے ہیں کہ جی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ بشر جو ہے وہ اس قرآن کے مثل نہیں لا سکتا۔ راشد صاحب سلام دے دیں گے۔ وعلیکم السلام جناب۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے جو ہے ان کے آپس میں ایک دوسرے کے حمایتی کیوں نہ ہو، سارے مددگار بلا لیں نا، جو عربی زبان جانتے ہیں سب کو بلا لیں، تب بھی بشر جو ہے وہ اس جیسی ایک صورت نہیں لا سکتا یا اس جیسا قرآن نہیں لا سکتا۔ شیخ فرما رہے ہیں اس میں ایک اور اعجاز کی صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو لانے سے پہلے ہی اس کی نفی کر دی ہے کہ نہیں لا سکتا۔ وہ تو مطلب کوشش کریں نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم نہیں لا سکتے۔ تو یہ اس میں ایک اور ہے کہ بشر کی اتنی قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرا اس میں یہ اعجاز کا پہلو ہے اس آیت میں۔ تو کہتے آگے پھر وہی تفسیر کی ہے کہ جی اپنے حمایتیوں کو بلا لو، حمایتیوں سے شیخ نے کہا ان لوگوں کو بھی بلا لو، ان لوگ کہہ رہے ہوں ان ہستیوں کو بھی بلا لو کہ جن کو تم الہ سمجھتے ہو، اپنے بتوں کو بلا لو، سب کو بلا لو جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ الہ ہیں اللہ کے علاوہ، لیکن اگر وہ تمہاری مدد کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کریں، لیکن تم یہ نہیں کر سکتے۔ الہ کے والے سے شیخ نے ڈیفینیشن کی ہے، الہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے کچھ کرنا مشکل نہ ہو، اس کو الہ کہیں گے۔ تو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے بت ہیں یا جن کو تم الہ سمجھتے ہو، اگر یہ الہ ہیں تو پھر تو ان کے اوپر کوئی کرنا کام مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ الہ وہ ہے جو جیسے وہ آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کے اوپر قادر ہو، جو کسی چیز سے رک نہ جائے، محتاجی نہ ہو، ہاں، یہ نہ ہو کہ جی میں نہیں کر سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمہارے جو الہ ہیں وہ الہ نہیں ہے دراصل، کیونکہ الہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔
آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا کہ اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی کہ اس جیسی ایک صورت نہیں لا سکو گے۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ جو لم ہے وہ ماضی کے لیے اور جو لن ہے وہ مستقبل کے لیے، لم تفعلوا ولن تفعلوا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکے اور نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ آگ سے فَاتَّقُوا النَّارَ سے مراد یہ ہے کہ آگ سے اس طرح ڈرو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لاؤ، یہ آگ سے ڈرنا ہے، یہ نہیں خالی آگ سے ڈرتے ہو ایمان نہ لے کر آؤ۔ تو آگ سے مطلب خود کو بچاؤ، فتقوا چونکہ بچانے کی سیغے میں آتا ہے، تو خود کو اس طرح بچاؤ کہ اس پر ایمان لے کر آؤ۔ جب تم ادھر اس پر ایمان لے کے آؤ گے تو یہ تمہیں آگ سے بچائے گا، تبھی بچے گا نا۔ ویسے تو یہ ہے نا کہ اگر تم آگ سے بچنے سے مراد یہی ہے کہ جب تم ایمان لاؤ گے تب بچو گے، اگر نہیں لاؤ گے ایمان تو پھر بچ نہیں سکتے۔ التی وقودها الناس کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر ہوں گے۔ شیخ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس پر جنہوں نے اس کا کفر کیا، اور وہ پتھر ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا جو نہیں ہے جن کی عبادت کی گئی۔ تو آگے وہ کہتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ تو انہوں نے ان کو جو نہیں ہے گواہ بنایا ہوا ہے ایک لحاظ سے، چونکہ انہوں نے بتوں کو گواہ بنایا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ کہ تم اپنے گواہوں کو لے آؤ، پھر جن کو تم اللہ سے گواہ اس وجہ سے بنایا نا کہ وہ کہتے ہیں جی یہ اللہ کے قریب ہے، تو جو جس کے قریب ہوتا ہے وہ اس کی صحبت میں ہوتا ہے، اس کی حضوری میں ہوتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے قربت سے۔ تو انہوں نے بتوں کو اللہ کا گواہ بنایا، ان کے قریب بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ تم پھر اپنے گواہوں کو لے آؤ جن کو تم نے گواہ بنایا، اور پھر یہ قرآن جیسی ایک آیت ایک صورت لے کر آؤ۔ آگے ہے اعدت للکافرین، تو یہ آگ جو ہے یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ شیخ کہہ رہے ہیں اس میں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ جو پتھر ہیں یہ اعدت للکافرین، کہ یہ پتھر جو نہیں ہیں یہ آگ میں ان کا عذاب پتھروں سے بھی ہو سکتا ہے، شاید یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس کا ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آیت نمبر 25 وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ شیخ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کی انہیں بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو۔ تو یہ بشارت کا شیخ نے اس جگہ پہ مطلب بتایا کہ بشارت سے مراد کیا، اور عربی زبان میں جو لفظ یہ بشر جو بشر الذین، تو یہ جو لفظ ہے بشارت کا یہ کدھر سے نکلا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی یہ بشر سے نکلا ہے۔ بشرہ یہ جلد کو کہتے ہیں، انسان کی جو جلد نہیں ہے اس میں اردو میں جلد کہتے ہیں، عربی میں اس کو بشرہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بشارت وہ قول ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی بندہ سنتا ہے تو اس کو جلد پہ یا خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو پھر بشارت کو اس قول کو کہا گیا کہ آپ کو کوئی اچھی بات سنائی جائے، کوئی بشارت دینے بات ہے، بندہ خوش ہوگا، سرور میں آئے گا، اس پہ کچھ ہنسے گا یا جو بھی ہوگا، تو وہ اس کی جلد میں جو بشارت میں اثرات ظاہر ہوتے ہیں اس سے وہ پھر بشارت اس کو کہا گیا عربی میں۔ ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں۔ شیخ نے فرمایا کہ جی معروف نہریں ہیں، نہروں سے مراد دریا، یا عربی میں نہر دریاؤں کو نہر جو نہیں عربی میں لفظ اس کا مطلب اردو میں دریا بنتا ہے۔ اچھا جی آگے شیخ قرآن مجید کی آیت شیخ لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 نہروں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ نہر ہے جو پانی کی ہے، نہر سے مراد چونکہ دریا ہے تو بھی ہم اس کو نہر ہی کہہ رہے ہیں، پانی کا وہ دریا جس کا پانی تبدیل نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے وہ پانی جب کھڑا رہتا ہے ایک جگہ پہ کھڑا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں اسمیل آ جاتی ہے، وہ جو ہے نا وہ جو پانی بدبودار ہو جاتا ہے، بدبودار جو پانی ہے وہ نہیں ہوتا اس نہر کا۔ ایک یہ والی نہر ہے۔ دوسری شیخ نے کہا ایک تو وہ نہریں ہیں کہ جو معروف ہیں، مطلب معروف دریا ہیں، جس طرح کے حدیث میں بھی ہے کہ دجلہ فرات اور نیل، پتہ نہیں کچھ ہے اس طرح کا جو چل رہی ہیں، ایک تو وہ مراد ہے، اور دوسری یہ جو قرآن مجید میں آگے ذکر ہے کہ پانی کا دریا ہے جس کا پانی خراب نہیں ہوتا، بدبو پیدا نہیں ہوتی، دودھ کا دریا ہے جس کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا، تو جنت میں ہو، یہاں جنت کی بات ہی ہو رہی ہے نا۔
اور شہد کا دریا ہے اور شراب کا ہے کہ جو پینے والوں کو لذت دیتا ہے، اور شہد کا دریا ہے جو بالکل خالص شہد ہے. یہ چار دنیا ہے. یعنی جنت میں کھڑا بھی ہوگا تو اس میں بدبو نہیں آئے گی. ہاں نہیں اس میں نہیں آئے گی کیونکہ وہ ہے ہی اس طرح کا مقام، اس طرح کا کہ وہاں پر وہ بدبو والا مقام نہیں ہے. شیخ فرما رہی ہیں کہ یہ چار جو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ دریاؤں کا ذکر کیا ہے نہروں کا، اس کا ہم جو اس کی تشریح کریں گے وہ اس مقام پہ کریں گے جب یہ آیت آئے گی. ویسے شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ میں ان کا شاید ذکر کیا ہوا ہے، تشریح کی ہوئی ہے کہ ان سے مراد کیا ہے، پانی سے کیا مراد ہے، دودھ سے کیا مراد ہے، شراب سے کیا مراد ہے، اور شہد سے کیا مراد ہے. وہ بڑی زبردست تشریح ہے. اچھا شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کا نام نہیں لیا کہ کس جنت میں یہ دریا ہیں، صرف ذکر کر دیا کہ جنت میں. آپ جنت کی چونکہ قسمیں آپ بیان کر چکی ہیں معرفت قیامت کتاب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کہہ رہی ہیں کہ یہ اس کے اندر کافی گہرائی ہے اور بڑی ڈیٹیل ہے اور لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کہیں پہ اس کو کھولیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے. اس جگہ پہ چونکہ اس وجہ سے نہیں کھولا کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ سورہ محمد کی آیت ہے. ابھی ہم سورہ بقرہ کی تفسیر شیخ کی پڑھ رہے ہیں. آگے جی کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، تو کہتے ہیں کہ جنت میں ان کو جب بھی کوئی پھل کا رزق ملے گا، کلما شیخ فرما رہے ہیں کل وقت، کلما کی تشریح کر رہے ہیں کل وقت کہ ہر وقت ان کو ملے گا، جس ٹائم دل کرے گا. ہاں جس ٹائم دل کرے گا. قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ جی ہمیں پہلے بھی اسی طرح کا ہی ملتا تھا. شیخ کہہ رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ صورت دونوں کی ایک جیسی ہوگی، جنت کے پھل کی اور جو پہلے ان کو ملتا تھا اس کی صورت ایک جیسی ہوگی. اس وجہ سے انہوں نے کہا پہلے دنیا میں، دنیا بھی ہو سکتی ہے، برزخ بھی ہو سکتی ہے. اب یہ تو نہیں لکھا کہ پہلے سے کیا مراد ہے، ہو سکتا ہے آگے بتائیں. کہتے ہیں کہ صورت ایک ہو سکتی ہے، مثل ایک ہو سکتی ہے، یا نام ایک ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم باقی چیزیں نہیں، کیفیت نہیں، صورت اس کی ہو سکتی ہے وہی ہو یا اس جیسا ہو، یا اس کا نام ایک ہی ہو. جیسے ہم کہیں یہ کیلا ہے تو دلہن بھی کیلا ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ کچھ اور ہو لیکن نام اس کا سیم ہو. تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے سائز بڑا ہو، سائز میں بڑا ہو، یہ سیب ہے یہ انار ہے. تو کہہ رہی ہیں اس طرح سے ہوگا. تو جب وہ اس کو چکھیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کیا فرق ہے. دیکھنے میں تو ایک جیسے ہیں یا نام ایک جیسے ہیں، کھائیں گے تو پھر ان کو دنیا کا اور اس آخرت کا جنت کا جو نہیں ہے اس کا فرق پتہ چلے گا. دوسرا آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پر نیک بیویاں کہہ لو یا ازواج کی. اب دیکھتے ہیں کیا شیخ تشریح کرتے ہیں ازواج ہوں گے. اچھا شیخ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ازواج مطہرات، ازواج مطہرات کہا ہے، لأن تطہیر کل زوجۃ ما ہوا تطہیر الزوجۃ الاخری. اچھا انہوں نے کہا کہ جی ازواج کا مطلب مختلف بن سکتا ہے. کچھ لوگ اس کا لٹرلی معنی بیویوں کے معنوں میں کر دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان جیسے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے. شیخ نے کہا یہ نہیں کہا کہ ازواج مطہرات، کہتے ہیں کہ ہر زوجہ کہہ لو یا جو بھی کہہ لو اس کی جو تطہیر ہے وہ اس کی اپنی ہے، دوسرے کی اپنی ہے، ہر ایک کی اپنی، اس وجہ سے مطہرات، ہر اپنی پاکی ہے ان کی. ہاں ہر ایک کی اپنی پاکی ہے جو اس حساب سے ہوا ہے، اس وجہ سے مطہرات کا لفظ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم کی وسعت کی طرف اشارہ ہے. جیسے تجلی میں تکرار نہیں ہے اسی طرح ان کی بھی ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے، بس ایک سب پہ نہیں آپ حکم لگا سکتے. یعنی ایک طرح کی ازواج مطہرات مطلب ایک جو بیوی ہوگی وہ اس طرح کی نہیں ہوگی کہ جیسے کہ دوسری ہو. اب یہ نہیں کہ ایک طرح کی ساری ہوں. تو مطہرات کا مطلب ہے اس کی پاکی کہہ رہا ہوں نا، اس کی ان میں جو پاکی ہوگی مطلب ایک ہی طرح کی نہیں ہوگی نا، سب میں ڈیفرنٹ ہوگی. اچھا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. شیخ اکبر کہہ رہے ہیں خالدون کا مطلب ہے کہ اس سے نکلیں گے نہیں، بس وہیں پر رہیں گے. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، سورہ ہجر کی آیت ہے وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ وہ اس میں سے باہر نہیں نکالے جائیں گے. خالدون کا مطلب ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ رہیں گے. میرے خیال میں 1 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں نا.